هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. باب الخيار. خیار جانتے ویسے کیا ہوتا ہے؟ نہیں خیار ہاں محمد علی بھائی نے کوئی دوسرا نام دیا اس لیے پوچھا میں نے. خیار کہتے ہیں ککڑی کو. کھیرا ہوتا ہے نا، کھیرا، اس کو عربی میں خیار بولتے ہیں. ہاں جی تو اس لیے تاکہ پتہ ہو کہ خیار کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح خیار اسی طرح ہوتا ہے، وہ اسی اپنے تلفظ کے ساتھ. دیکھو اس کے ساتھ طماط آتا ہے. ہاں جی طماط یعنی ٹماٹر. ہاں جی کھیرے ٹماٹر. تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو آج ہم شروع کریں گے باب الخیار، یعنی ہمارا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے کتاب البیوع میں سے، تو جس میں باب الخیار کے بیع میں اختیار کا بیان. خیار کے معنی اختیار. تو اختیار سے مراد کیا ہے؟ حدیثوں میں جیسے ہم پڑھیں گے کہ اسلام کی جو محاسن ہیں، اسلام کی جو اچھائیاں ہیں، اس کی جو آسانیاں ہیں، اس میں یہ بھی دیا گیا کہ اگر آدمی کاروبار کسی کو لین دین کرتا ہے تو بعض اوقات چیز کو سودا کر لیتا ہے، لیکن سودا کرنے کے بعد جو ہے اس کو دل میں آتا ہے کہ یہ چیز شاید مجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ چیز میں نے مہنگی لے لی ہے. کسی بھی انداز سے اس میں رغبت نہیں ہوتی، تو سودے کو کینسل کرنا چاہتا ہے. ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے، پچھلے باب میں، کہ اقالے کا نام دیا گیا وہاں پر کہ کسی سودے کیے ہوئے کو کینسل کر دینا. تو کینسل کرنے کے لیے کتنی مدت ہے؟ ایک تو ہے نا وہاں پر تو اقالہ تھا، وہ آپ کا سودا ہو چکا، لین دین ہو چکا، مکمل ہو چکا، پھر بھی یعنی کہ حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کا کیا ہوا سودا جو ہے اس کی یعنی کہ بہتری کی خاطر، اس کو کوئی فائدہ ہے، اس کی کوئی مصلحت ہے، اس کی خاطر اس کو کینسل کر دیں تو اچھی چیز ہے. تو لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام نے باقاعدہ اس کے لیے کچھ ٹائم بھی مقرر کیے ہیں، مدت بھی دی ہے کہ جس میں آپ کو شرعی طور پر ویسے بھی اختیار ہے کہ آپ اتنے وقت تک اپنے کیے ہوئے سودے کو کینسل کر سکتے ہیں. یعنی کہ بجائے کہ کوئی آپ کو اس میں تو یہ تھا نا کہ ویسے آپ کے لیے کوئی چھوڑ دے، اپنی طرف سے آپ کے لیے کوئی آسانی کر دے. یہاں پر بغیر اس کی کسی کی یعنی اس کی آسانی کیے چھوٹ دیے بغیر شرعی طور پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اتنی وقت میں اپنے کیے ہوئے سودے کو، کی ہوئی چیز، دی ہوئی چیز کو کینسل کر سکتے ہیں. اور یہ فطری چیز ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، اس میں اس کو رغبت ہوتی ہے، اور جب وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں رغبت اس کی بعض اوقات کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ چیز آپ ایک چاہتے ہیں لینا، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ آپ چیز لے لیتے ہیں یا چیز کا سودا آپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بھی یہ چیز جو ہے یعنی کہ مجھے مہنگی لگ رہی ہے یا اس کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ کو رغبت محسوس نہیں ہوتی، تو اس میں پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس کا اپنا سودا کینسل کر دیں. اس میں مختلف طرح کے خیارات ہیں. بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے، سمجھے نا، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو اختیار دیا گیا. بعض وہ اختیار کی شکلیں ہیں جو شرعی طور پر ویسے ہی دی گئی ہیں کہ آپ کو اتنے وقت تک، اتنی مدت تک کے لیے آپ کو اختیار ہے. اور بعض اوقات یہ خریدنے بیچنے والے کے ان کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. خریدنے بیچنے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں کہ بھی یہ ہم سودا کر رہے ہیں، لیکن اتنی وقت کے لیے ہمیں اختیار ہوگا، یا مجھے اختیار ہوگا یا تمہیں اختیار ہوگا کہ ہم اپنے سودے کو جاری رکھیں یا کینسل کریں. سمجھے نا؟ تو یہ چیزیں مختلف طرح کی اس میں آتی ہیں، اور یہ ہم کہیں گے کہ اسلام کے جو آسانیاں اس میں سے ہیں کہ بعض اوقات انسان چیز کا لین دین کر لیتا ہے لیکن اس میں اس کی رغبت نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے یہ باب ہے باب الخیار. ہاں جی پڑھیے اپنے خلیل بھائی. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابتاع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. البيع. متفق علیہ. محمد علی بھائی ترجمہ کریے. بس واللفظ لمسلم. جی ہاں ترجمہ پڑھیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں سودا کرنے لگے تو جب تک وہ اکٹھے رہے اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے یا ایک دوسرے کو اختیار دے دے. اگر ایک دوسرے کو اختیار دے دے پھر اس پر سودا طے ہو جائے تو سودا پختہ ہو گیا. سودا پختہ ہو گیا. اور اگر سودا طے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائے اور دونوں میں سے کسی نے بھی بے کو فسخ نہ کیا فسخ یعنی اس کو ختم نہ کیا, کینسل نہ کیا. جی ہاں پختہ ہو جائے گی. جی ہاں اس میں کیا ہے اذا ابتاع رجلان جب دو آدمی ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں آپ میں فکل واحد منہما بالخیار ان دونوں میں سے ہر کوئی اس کا اختیار ہے. اس کو اختیار ہے کس چیز کا اختیار ہے؟ اپنے اس سودے کو جاری رکھنے کا یا اس کو کینسل کرنے کا. کب تک یہ اختیار ہے؟ شرعی طور پر جو اس کی حد دی گئی ما لم یتفرقا وکان جمیعا جب وہ دونوں اکٹھے ہوں تو دونوں اگر اکٹھے ہیں تو جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے. اس کو کہتے ہیں خیار المجلس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار المجلس. کہ مجلس کا اختیار. مجلس کا اختیار کے معنی کہ جب تک خریدنے والا بیچنے والا دونوں ایک مجلس میں ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ان دونوں کو اختیار ہے. لیکن جب وہ الگ ہو جائیں گے تو سودا پکا ہو جائے گا, پختہ ہو جائے گا. یعنی سودا فائنل ہو گیا. پختہ ہونے کا معنی فائنل ہو گیا. یعنی اس کی مثال یہ لیجئے کہ میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی یہاں پر بیٹھے بیٹھے اور آپ سے فرض کرو کسی کتاب کا کسی چیز کا سودا کر لیا. اس کے بعد ہم نے کوئی درس شروع کر دیا, بیٹھے درس میں گھنٹہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. تو درس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, مناسب نہیں میرے لیے. درس کے بعد میں آپ کو کہوں بھی یہ چیز مجھے نہیں اچھی لگی یا مجھے پسند نہیں ہے, جیسے بھی میں نے نہیں چاہتا, تو ٹھیک ہے سودا کو کینسل کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو چاہے ہم 10 گھنٹے بیٹھے رہیں, 2 دن بیٹھے رہیں ایک جگہ پر, جب تک ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہمیں خریدنے والے بیچنے والے کو دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سودے کو چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں. لیکن الگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا مجلس سے نکلنا ہے یا جسمانی طور پر الگ ہونا ہے یا بات چیت کا الگ ہونا ہے؟ اس میں علماء کے اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ الگ ہونے سے مراد یا تفرقہ سے مراد یعنی بات چیت کا الگ ہو جانا, کہ بات چیت ہوگی بس یہ تفرق ہو گیا. لیکن حدیث کی روح سے یعنی کہ دیکھا جائے تو وہ جسموں کا الگ ہونا ہے, صرف مجلس کا الگ ہونا بھی نہیں ہے, جسموں کا الگ ہونا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے وَكَانَ جَمِيعًا کہ دونوں ایک ساتھ ہوں, دونوں ایک ساتھ ہوں. تو آپ نے تفرق کا معنی یہاں پر واضح کیا کہ جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں اس وقت تک وہ سودا چل رہا ہے, اس وقت ان کو اختیار ہے. یعنی اس کی مثال یہ لیجئے کہ ہم نے اس مجلس میں سودا کیا, بیٹھے رہے یہاں پر تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے رہے, اپنے کام کرتے رہے. اس کے بعد ہم مجلس سے نکل کر دونوں ہی کسی اور جگہ کی طرف چلے گئے. ہاں جی نہیں دونوں ہی ہم ایک ساتھ, ہم دونوں ایک ساتھ کسی جگہ چلے گئے. بھی فرض کرو منامہ جانا ہے, وہاں چلتے ہیں. اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرض کرو ایک دوسرے کے ساتھ, ابھی تک ہم شرعی طور پر الگ نہیں ہوئے. سمجھے نا؟ شرعی طور پر ہم ابھی تک جدا نہیں ہوئے, الگ نہیں ہوئے. اور اس کا معنی کہ ہمارا سودا, ہمارے اختیار جو ابھی تک جاری ہے, جب تک ہم جسمانی طور پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جائیں گے. جسمانی طور پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جائیں گے, چاہے وہ اسی مجلس میں ہو جائیں یا باہر نکلنے کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے بعد الگ ہو جائیں,
جب تک جسمانی طور پر جدا جدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک وہ اختیار باقی ہے۔ تو جو علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے تفرق کے معنی، الگ ہونے کا معنی جسموں کا الگ ہونا، نہ تو بات چیت کا الگ ہونا اور نہ ہی مجلس سے الگ ہونا۔ مجلس سے تو الگ ہو گئے لیکن پھر بھی اکٹھے رہے، تو اس کا معنی کہ ابھی تک ایک ساتھ ہیں، ابھی تک جمی ہیں، کانا جمیان، ابھی تک وہ کانا جمیان کا لفظ باقی ہے، چاہے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھا یا باہر نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ایک ساتھ ہیں، تو اس وقت تک یہ کانا جمیان کا لفظ باقی ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ چیز باقی ہے اس وقت تک بیچنے والے کو بھی اختیار ہے، خریدنے والے کو بھی اختیار ہے، دونوں چاہیں تو وہ اپنے سودے کو جب بھی چاہیں اس کو کینسل منسوخ کر دیں۔ تو یہ معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے سے خرید و فروخت کرتا ہے تو اس ہر ایک کو اختیار ہے مال میں تفرقہ، جب تک وہ الگ نہیں ہو جاتے، اور تفرق سے مرادی وہ کان جب وہ ایک ساتھ جب تک ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ مجلس کے اندر ہوں باہر ہوں، تو مراد یہاں پر مجلس سے جسموں کا الگ ہونا ہے، نہ کہ بات چیت کا الگ ہونا اور نہ مجلس کا الگ ہونا۔ ایک تو یہ ہے جو شرعی طور پر دیا گیا ہے، یا دوسرا کیا ہے کہ جو خود بیچنے والا خریدنے والا ایک دوسرے کو اختیار دے دیں یا اپنے لیے اختیار مقرر کر لیں۔ شرعی طور پر اختیار کیا دیا گیا ہے؟ اس وقت تک جب تک دونوں اکٹھے ہیں، چاہے وہ 2 منٹ کے بعد الگ ہو جائیں چاہے وہ 2 دن کے بعد الگ ہوں، جب تک دونوں اکٹھے ہیں اس وقت تک دوسرے کو اختیار ہے اپنے سودے کو کینسل کرنے کا۔ اور اس میں کینسل کرنے کا جو اختیار ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ فرض کرو میں نے آپ سے چیز لی ہے اور کہتا ہوں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، تو آپ کو حق نہیں کہ آپ مجھے وہ چیز لینے پر مجبور کریں، سمجھے نا؟ آپ کو حق نہیں کہ مجھے وہ چیز لینے پر مجبور کرے، بلکہ میرا حق ہے کہ وہ چیز کو واپس کروں، کیونکہ ابھی تک وہ اختیار چل رہا ہے۔ ہاں جب الگ ہو جائیں گے پھر جو ہے سودا فائنل ہو گیا، پھر آپ کا اختیار ہے کہ آپ وہ چیز واپس نہ لیں۔ ہم واپس لینا چاہتے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں لینا چاہتے تو اس میں آپ مجھے یعنی کہ آپ یعنی کہ مجبور نہیں کریں گے کہ میں یعنی آپ کو مجبور نہیں کروں کہ آپ اپنی چیز واپس لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو لیکن جب تک اکٹھے ہیں تو اس وقت تک اختیار باقی ہے، اور کوئی بھی چاہے تو اپنے سودے کو کینسل کر سکتا ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز کیا ہے؟ او یخیر احدهم الاخر، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کو جو اختیار دے دے، بیچنے والا خریدنے والے کو اختیار دے دے بھی چیز میں تم کو دے رہا ہوں اور تمہیں اتنے وقت کے لیے اختیار ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھو، اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے رکھ لو ورنہ واپس کر دو، سمجھے نا؟ بیچنے والا خریدنے والے کو اختیار دے رہا ہے، یا خریدنے والے بیچنے والے کو اختیار دے رہا ہے بھی چیز میں آپ سے لیتا ہوں لیکن آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ یعنی کہ اتنے دن تک یا اس کو کہ اگر واپس لینا چاہیں یا کینسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے او یخیر احدهم الاخر، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کو جو اختیار دے دے۔ فإن خیر احدهم الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، ہاں اگر ایک دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے فتبايع على ذلك، اور اس پر ان کا سودا ہو گیا، یعنی فرض کرو 1 دن کا اختیار دیا تھا اور وہ دن مکمل ہو گیا، سمجھے نا؟ یا یہ کہہ دیا بھی ٹھیک ہے ہمارا سودا مکمل ہے، یعنی ہم نے جو سودا کیا ہے بیٹھے اکٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کو کہہ دیا بھی نہ میرا اختیار ہے نہ تمہارا اختیار ہے، یہ سودا ہمارا جو ہو چکا فائنل ہے، سمجھے نا؟ فقد وجب البیع، تو اس میں وہ بیع واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے بھی میرا ہمارا سودا پکا ہو گیا، مکمل ہو گیا، فائنل ہے بھی ٹھیک ہے یہ چیز میں نے لے لی آپ سے، اب اس کا مطالبہ نہیں کریے آپ نے ایسی چیز نہیں کی، تو جب تک اکٹھے ہیں اس وقت تک اختیار باقی ہے۔ لیکن اگر ایسی بات کہہ دی، آپ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بیچنے والے کے بارے میں کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہہ دیتے بھی ٹھیک ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں اور سودا پکا ہو گیا بس، تو اس کے ساتھ ہی وہ سودا ان کا فائنل ہو جائے گا۔ کس لیے کہ انہوں نے اپنا اختیار خود ختم کر دیا، انہوں نے خود اپنا اختیار ختم کر دیا یا اپنے اختیار کو بڑھا دیا بھی 1 دن تک آپ کو اختیار ہے، یا ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کو 1 دن تک 3 دن تک اختیار ہے چیز کو لینے رکھنے کا یا واپس کرنے کا، سمجھے نا؟ تو یہاں پر فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، اگر ایک دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے، چاہے وہ اختیار یعنی کہ ٹائم کا زیادہ کرنے کا دیتا ہے یا وقتی فوری طور پر سودے کو فائنل کرنے کا دے دیتا ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، سودا پکا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے پر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھی، تو وقت وجب البیع، وجب البیع کے معنی وہ بیع جو ہے نافذ ہوگی، واجب ہو گئی۔ اچھا، واجب البیع کے لفظ سے ہمیں ایک اور معنی ملتا ہے، وہ کیا ہے
کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، یہ ان معاملات میں سے ہیں جو کیا ہیں؟ واجبات میں سے ہیں۔ واجبات مثلا مراد یعنی کہ جس کا انسان جو انسان جس چیز کا وہ یعنی کہ اس کے اوپر وہ چیز لازم ہوتی ہے، جس کا انسان جو ہے جس کو کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو نفلی چیز ہو۔ نفلی کا معنی کہ میں آپ سے یعنی کہ واجب البیع کے معنی کہ جب وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، اس کا معنی کہ وہ چیز اب نافذ ہو چکی اور اس کا معاملہ فائنل ہو چکا، اب جو ہے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے سودے کو کینسل کرے۔ اگر واجب نہ کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، خرید و فروخت کا معاملہ نفلی ہے۔ نفلی کا معنی کہ جب بھی چاہے 6 مہینے سال بعد آپ کو چیز اچھی نہیں لگی بھی اپنی چیز واپس لو، سمجھے نا، یعنی کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ واجب نہیں ہے تو اس کا معنی پھر کیا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں اس چیز کو لی ہوئی کو واپس کر دیں۔ جس نے چیز بیچی ہے جب بھی چاہے آپ سے آ کے مطالبہ کر دیں میری چیز مجھے دو واپس، سمجھے نا۔ واجب البیع کا معنی کہ بیع ان معاملات میں سے ہیں جو واجب ہیں۔ واجب ہونے کا معنی کہ جس کے کرنے کے ساتھ آدمی اس کا ذمہ دار ٹھہر جاتا ہے، اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پورا کرے، اس کے تحت چلے، اس کو پورا کرے کہ چیز آپ نے لے لی مجھ سے، میں آپ کو دے دی۔ اور بیع واجب ہونے کا معنی کہ جب مکمل ہو گیا، ایگریمنٹ فائنل ہو گیا، تو میں آپ سے نہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں، یعنی جو چیز آپ کو میں نے دی ہے، اور نہ آپ دی ہوئی چیز کا آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، سمجھے نا، یا اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معنی یعنی کہ یہ وجب البیع کا لفظ ہم مجھ کو یہ معنی دیتا ہے کہ بیع ان معاملات میں سے ہے کہ جو یعنی کہ واجبی معاملات ہیں کہ جس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر اس کی ذمہ داری لازم آ جاتی ہے اور اس کو وہ چیز کرنا پڑتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ واجب نہیں ہے تو پھر اس کا معنی کہ آپ جب بھی چاہیں سال 6 مہینے بعد اپنی چیز جو آپ نے خریدی لا کر وہ بیچنے والے کو دے دے بھی اپنی چیز واپس لو، بیچنے والا آپ سے اس چیز کا دوبارہ مطالبہ کر لے۔ بات سمجھ آئی نا کہ واجب ہونے کا یہ لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے؟ وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، اگر یعنی کہ یا تو ایک دوسرے کو خود اختیار دے دیں، اختیار دینے کی دونوں شکلیں ہم نے آپ کو جو دی ہیں، یا تو کہہ دے بھی ٹھیک ہے ہمارا سودا فائنل ہو گیا، نہ آپ کو اختیار ہے کینسل کرنے کا نہ مجھے اختیار ہے، بیٹھے بیٹھے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ دیا بھی ہمارا سودا فائنل ہے، نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے، اور ٹھیک ہے ہمارا معاملہ ختم فائنل ہو گیا، سمجھے نا۔ اب اس کے بعد اس بات کے کہنے سے سودا فائنل ہو گیا، بیع فائنل واجب ہو گئی، اب ایک دوسرے کو اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یا پھر دوسری شکل کیا تھی کہ اس کو ہم ٹائم بڑھا دیں بھی ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے ہمارا اختیار ہوگا، آپ کو بھی اختیار ہے مجھے بھی اختیار ہے کہ ہم اس سودے کو چاہیں تو کینسل کر لیں۔ تو جب تک وہ ٹائم دیا جاتا ہے اس کے دوران وہ جس کو اختیار دیا گیا دونوں کو دیا گیا، دونوں میں سے کوئی بھی، اور اگر دونوں میں سے کسی نے ایک نے اختیار لیا ہے کہ مجھے اختیار ہوگا تو کہ جس نے اختیار لیا وہ اس سودے کو کینسل کر لے گا۔ یہ کب ہے کہ جب ایک دوسرے کو اختیار دیا گیا، چاہے فوری طور پر اس کو یعنی کہ کینسل کرنے کا، نافذ کرنے کا، فرض کرنے کا، یا اس کو ٹائم بڑھا کر۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو جب تک پھر دونوں اکٹھے ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، لیکن جیسے الگ الگ ہو جائیں گے جسمانی طور پر تو بیع جو ہے واجب ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ جب تک یعنی کہ اسلام نے جو ہے وہ شرعی طور پر حق دیا ہے خریدنے والے بیچنے والے کو کہ یا تو وہ خود ایک دوسرے کو جو ہے اختیار دے دیں بیع کو، خرید و فروخت کے معاملے کو چلانے کا یا نہ چلانے کا، سمجھے نا۔ یا اگر وہ نہیں دیا تو جب تک وہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ ہیں جسمانی طور پر، چاہے مجلس کے اندر ہو یا مجلس سے باہر بھی نکل کر جسمانی طور پہ ایک ساتھ ہے، تو دونوں کو اپنے سودے کو اس چیز کو جاری رکھنے کا یا اس کو کینسل کرنے کا اختیار ہے اس وقت تک جب تک دونوں اکٹھے ہیں۔ جب الگ ہو جائیں گے تو الگ ہونے کے ساتھ ہی ان کی بیع جو ہے واجب ہو جائے گی، اور واجب ہونے کا معنی کہ اس کے بعد کینسل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث پڑھیے۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ عن جدہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن جارود وفي روایت حتى يتفرقا من مقامهما. ہاں جی
عمر عمر نہیں، دیکھیے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، اس کو نہ امرو پڑھتے ہیں نہ عمر پڑھتے ہیں، ہمارے بعض لوگ امرو پڑھتے ہیں اور بعض عمر، تو یہ عمر ہے. تو آپ کہیں گے واؤ کیوں لکھا ہوا؟ پھر عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واؤ لکھا ہے. یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ زبر زیر کیوں ڈالتے ہیں، کیوں نہیں ڈالی؟ یہ اس لیے نہیں ڈالی کہ زبر زیر ڈالیں گے تو زبر زیر بعض اوقات وہ نظر نہیں آئے گی، اس لیے غلطی ہو سکتی ہے اس میں، تو اس لیے انہوں نے واؤ رکھ دیا. اگر عمر ہے تو بغیر واؤ کے ہے، اگر عمر ہے تو واؤ کے ساتھ ہے تاکہ پتہ چل جائے. جی ہاں. عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور فروخت کرنے والے کو اختیار حاصل ہے وقت کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، بشرطے کہ سودا اختیار والا ہو اور سودا واپس کرنے کے اندیشے کے پیش نظر جلدی سے الگ ہو جانا حلال نہیں ہے. اس لیے بن ماجہ کے سوا پانچوں نے روایت کیا. پانچوں کون ہے بھائی؟ چار سنن اور احمد. جی ہاں. نزدار قطنی اور ابن خزیمہ اور ابن جارود نے بھی. ہاں جی کوئی نا نہیں اللہ ابن ماجہ، یہ پانچوں ہیں لیکن ابن ماجہ اس میں نہیں ہے. ہاں جی باقی چار رہ گئے، ابن احمد رہ گئے اور باقی 3 سنن رہ گئی. نیچے جا کے یہ کہتے کہ ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، احمد نے روایت کیا ہے تو مختصر طور پر رواہ الخمسہ الا ابن ماجہ. سمجھے نا، یہ کسی چیز کو مختصر کرنے کا انداز ہے. چاروں سنن اور ابن احمد، مسند احمد جو ہے چاروں سنن کے ساتھ مسند احمد. صحیح ہے اس میں نہیں ہے. صحیح ہے تب ہوتی جب ستہ ہوں، کتب ستہ ہے پھر صحیح ہے اس میں. اچھا اس میں ابن خزیمہ، دار قطنی، پہلے دار قطنی کو جانتے ہیں کون ہے؟ دار قطنی یہ محدثین میں سے ہیں جن کی پیدائش تقریباً یہ اپنے کیا اس کے جن کی وفات جو ہے 300 تقریباً 63 ہجری میں ہوئی، یعنی 34 صدی ہجری کے ہیں. اور ان کی کتاب ہے سنن دار قطنی کے نام سے. اور دار قطنی ان کا نام نہیں بلکہ جس جگہ رہتے تھے بغداد کا ایک محلہ تھا، بغداد کا محلہ تھا دار قطن، اس کے وہاں پر رہنے کی وجہ سے اس کی طرح منسوب ہوئے. تو یہ دار قطنی ہے. اور ان کی اگرچہ سنن کتاب جو ہے وہ تو ہے حدیث میں، اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن زیادہ ان کی جو ریسرچ ہے یا زیادہ ان کا جو حدیث کی جو خدمت ہے وہ علم رجال پر ہے. اور حدیثوں کی جو ہے وہ کیا اس کا نام حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں، حدیثوں کی جو علل ہیں، ان کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت یعنی کہ جامع ترین کتاب ہے، اور سب سے بڑی علل پر وہ کتاب ہے علل دار قطنی کے نام سے. علل ہم نے پڑھا تھا نا، علہ صحیح کی تعریف میں کیا ہے کہ معلول نہ ہو تو معلل نہ ہو، تو وہ علل اس سے کہ حدیثوں کے اندر کیا کیا یعنی کہ علتیں ہیں جس وجہ سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. تو علل دار قطنی کے نام سے، علل الحدیث کے نام سے اس کی کتاب ہے علل دار قطنی جس کو کہا جاتا ہے. تو بہت بڑی کتاب ہے یعنی کہ اس موضوع پر. تو اصلی نام ان کا شاید حسن، اس طرح کہ مجھے خود یاد نہیں ہے اس وقت. تو ابن خزیمہ کے ابن جارود کے بارے میں، ابن جارود بھی جو ہیں یہ بھی تقریباً 4 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں جن کی کتاب ہے المنتقی کے نام سے. المنتقی کہ جس میں انہوں نے یعنی چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے حدیثوں میں، تو جس میں انہوں نے یعنی کہ ان کے یعنی کہ اپنے شرط کے مطابق جو صحیح حدیث ہیں ان کو اس میں منتقی کے معنی انتخاب کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے. جی ہاں تو منتخب کیا ہوا ہے. تو یہ ہے اپنے کیا اس کا نام. اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی حدیث جو پہلے پڑھی ہے کہ البائع والمبتاع. البائع والمبتاع، بائع کے معنی بیچنے والا، مبتاع کے معنی خریدنے والا، دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ الگ نہیں ہو جاتے. اچھا ایک اگلی روایت میں فی روایت حتی یتفرقا من مکانہما، جب تک وہ اپنے اس جگہ سے الگ نہیں ہو جاتے، اس جگہ سے. اس لیے اس لفظ کو لے کر بعض علماء نے کہا ہے کہ اب مجلس سے اگر نکل گئے تو وہ الگ ہو گئے. لیکن اصل جو صحیح ہے وہ کیا ہے کہ صرف مجلس سے نکلنے سے نہیں، بلکہ اگر دونوں مجلس سے نکلنے کے بعد یہ اکٹھے رہتے ہیں. کیونکہ مکانی کے معنی اپنے اس کا ذکر کیوں کیا کہ عام طور پر آدمی جب مجلس سے نکلتے اپنی جگہ سے نکلتے تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا جو ذکر کیا ہے عام جو حالت ہے لوگوں کی اس لحاظ سے. ورنہ اصل یہ ہے کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اپنی مجلس سے نکل بھی گئے ہیں جہاں سے سودا ہوا ہے، چاہے وہاں سے نکل بھی گئے ہیں، تب بھی جب تک ایک دونوں کے ساتھ ہیں وہ ان کا سودا اختیار جو ہے باقی ہے. تو دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ الگ نہیں ہو جاتے.
الا ان تکون صفقۃ خیار، بشرطے کہ سودا اختیار والا ہو، یعنی کہ جس میں اختیار یعنی کہ اس میں دیا گیا ہو، یعنی کہ اس میں اختیار ابھی تک باقی رکھا ہو، جسے ہم ذکر کیا پہلے کہ اختیار ختم نہ کیا ہو۔ اختیار ختم کرنے کا معنی کہ ایک دوسرے کو کہہ دیا بھی ہمارا بھی اختیار نہیں، سودا پکا ہو گیا، لیکن ابھی اس میں اختیار باقی ہے، تو پھر جب تک وہ دونوں الگ نہیں ہو جاتے اس وقت تک جو ہے وہ ان کا باقی ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو مزید آیا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ، کہ کسی یعنی کہ خریدنے والے بیچنے والے کو جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے الگ ہو صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ سودا کینسل نہ کر دے، اس ڈر سے وہ الگ نہ ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ سودا کیا مجلس میں، اور سودا کرنے کے ساتھ ہی فوراً باہر نکل گیا۔ اب باہر کیوں نکلا ہوں؟ میری نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کیوں نکلا ہوں۔ اگر تو اس لیے نکلا ہوں کہ تاکہ کہیں آپ اس سودے کو کینسل نہ کر دیں، بیٹھا رہوں گا تو آپ کو بعد میں دل میں آئے گا کہ شاید یہ میں جو چیز آپ کو دی ہے یا آپ سے جو چیز لی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ سودا کینسل کر دیں۔ تو اگر مجھے یعنی کہ اس لیے میں نکلا ہوں تو پھر جو ہے غلط ہے، پھر منع ہے۔ لیکن فرض کرو سودا آپ کے ساتھ ہوا، اور سودا ہونے کے ساتھ ہی مجھے کوئی کام یاد آ گیا اور میں فوراً نکل گیا، یا کام تھا پہلے سے آپ کے ساتھ صرف بیٹھا تھا تاکہ سودا کروں، اب سودا ہو گیا اور فوراً نکل گیا، سمجھے نا؟ تو یہاں پر اگر اس مقصد کے لیے نکلتا ہوں تو پھر جائز ہے۔ یعنی اگر اس نیت سے نکلنا کہ تاکہ سودا پکا نہ ہو جائے، یعنی کہ اپنے سودا کینسل نہ ہو جائے، آپ سودا کینسل نہ کر دیں میرے ساتھ کیا ہوا، اس مقصد کے تحت نکلنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اور مقصد ہے، کسی اور وجہ سے نکلتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے۔ اور اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ ہاں جی، حکمت یہی ہے نا، اس لیے بات کر رہے ہیں نا، بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اصل یہ ہے کہ تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کو اختیار رہے سوچ و بچار کا۔ ہم نے اس لیے شروع میں ذکر کیا ہے کہ عام طور پر جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے ملنا چاہیے، اچھی چیز ہے یہ، لیکن جب وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بعض اوقات یا سامنے آ جاتی ہے تو وہ بعض اوقات نظر بدل جاتی ہے، خیال بدل جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس انسانی فطرت کے پیش نظر اسلام نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ جب تک بیٹھے رہیں گے، ممکن ہے آپ نے چیز خریدی ہے، آپ کو اس میں دلچسپی نہ رہے، بیچنے والے کو ضرورت محسوس ہو جائے، اس کے بھی مجھے اس کو پہلے یاد نہ تھا۔ یعنی فرض کرو آپ مجھ سے اس کتاب کا سودا کرتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب دے دو، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھی لے لو، یہ کتاب 5 دینار کی آپ لے لو، آپ سے سودا ہو گیا۔ یعنی آپ کہتے مجھے دے دو، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے یہ کتاب آپ کو 5 دینار کی دے دی، جو ہم نے پڑھا ہے بیع کے الفاظ میں سے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ اب اتنا کہنے سے اتنا کرنے سے ہمارا سودا ہو گیا۔ اب سودا ہونے کے بعد اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو کتاب تو دے دی، اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھئی یہ کتاب تو مجھے ابھی اس کے درس دینا ہے، میرے پاس کوئی دوسری کتاب بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نے بیچ دی اور آپ لے کے چلے جائیں گے، یہ نہیں کہ چھوڑیں گے میرے پاس، چھوڑنے کے چانس میں جو جابر کا وہ واقعہ ہے، ہاں جی وہ بھی نہیں ہے، ہاں جی وہ بھی واقعہ یہاں پر نہیں ہے، آپ کتاب لے کر چلے جائیں گے۔ تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ کتاب کی تو مجھے ابھی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو کہتا ہوں بھی نہیں بھی میں کتاب کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو کتاب نہیں بیچتا، سمجھے نا؟ تو اس لیے وہ چانس کیوں دیا گیا؟ تاکہ بیٹھا رہے آدمی، اگر کسی کو فرض کرو کوئی اس کے ذہن میں بات نہیں تھی، اس کو سوچ بچار اس طرح کی آ جاتی ہے جس سے اس کو اپنی رائے کو تبدیل کرنا ہے، خیال کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ اس کا چانس ہو۔ اگر اس لیے فوراً نکلنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ اس نیت سے اگر نکلنا ہو، لیکن اور کسی نیت سے نکلنا ہو کہ اس کو کوئی کام تھا، کوئی پہلے سے اس کے معاملات تھے، صرف سودا کرنے کے لیے آیا تھا، سودا کیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے چلا گیا، تو اس میں مانت نہیں ہے۔ ہاں ہو جائے گا اس میں پھر وہ اقالہ کا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے باب نے ہم پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے مسلمان بھائی کی خرید و فروخت کی ہوئی چیز کو جو ہے اس کا اقالہ کرتا ہے، اقالہ کے معنی اس سودے کو منسوخ کینسل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جو ہے پریشانی مشکلات میں سے ان کو اس کے لیے ختم کرے گا۔ تو اس میں پھر یہ آتا ہے، یعنی اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیے سودا کرتے ہوئے
یعنی کہ کرنے کے بعد فوراً آپ کو ایک وقت دے دیا گیا، چاہیں تو اس میں آپ چاہیں کینسل کر دیں۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا تو پھر اسلام نے دوسرا آپ کو رستہ نکال دیا، لیکن وہاں اگرچہ وہ رستہ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، وہ صرف ایک جو ہے نیکی کی شکل میں ہے۔ یعنی فرض کرو اگر آپ مجھ سے کتاب جو ہے، میں آپ کو کتاب یعنی کہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ سے واپس لے لوں اس کتاب کو، میں نے آپ سے سودا کیا، مثال دی میں نے، سودا پکا ہو گیا، اب نکل گئے باہر، اور پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے اب تو یہ کتاب چاہیے، مجھے ضرورت ہے اس کتاب کی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور پھر آپ کو کہوں بھی مجھے کتاب چاہیے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، تو وہ صرف ایک ترغیب کی شکل ہے، ایک ترغیب اور ثواب کی شکل ہے۔ اور یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم سودا کرتے ہیں، کوئی بھی سودا کرتے ہیں کسی سے، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہم اس پہ شرط رکھ دیں کہ پہلے سے کہ جی اگر میں آپ سے لے رہا ہوں یہ، لیکن اگر مجھے پسند نہیں ہے تو میں 1-2 دن میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ تو ہم نے ابھی ذکر کیا نا، دیکھیے اس میں ہم نے ایک خیار کا ذکر کیا، خیار المجلس، دوسرا خیار جو ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ طے کر دیتے ہیں، بھی مجھے کیا ہے کہ اتنے وقت تک یہ مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں تو اس کو کینسل کروں، چاہوں تو لوں یا نہ لوں، سمجھے نا، اس کو کہتے ہیں خیار الشرط۔ اور ہم نے پچھلے حدیث میں یہ پڑھا ہے نا، پچھلے حدیث میں یہی پڑھا ہے کہ خیار الشرط کیا ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے لیے شرط مقرر کر لے، یا دونوں ایک دوسرے کے لیے شرط مقرر کر لے، سمجھے نا، دونوں ہی اپنے لیے شرط مقرر کر لے بھی ہمیں اتنی وقت کے لیے اختیار ہے کہ چاہیں تو اس کو کینسل کریں یا چاہیں تو چلائیں، سمجھے نا، تو اس کو کہتے ہیں خیار الشرط۔ پہلا مجلس میں جب تک بیٹھے وہ خیار مجلس ہے، جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں خیار الشرط، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا آگے تیسرا خیار آ رہا ہے، اب پڑھیے اپنے عابد بھائی 694 نمبر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بیعت فقل لا خلاب۔ اس سے پہلے ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے، ایک چیز پڑھنے والی ہے اسی حدیث سے فوراً پہلے، اسی حدیث سے فوراً پہلے، ہاں جی، اسی حدیث سے فوراً پہلے میں کہاں سے شروع کریں؟ حاصل کلام سے شروع کریے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب پڑھیے ذرا حاصل کلام۔ حاصل کلام، اس حدیث میں بھی خیار مجلس کا ذکر ہے۔ خیار مجلس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک ثابت ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں۔ قائل نہ ہونے کا معنی ان کے ہاں کیا ہے کہ صرف بات چیت سے ہی تفرق ہو جاتا ہے، ہماری بات چیت ہو گئی، اس کو انہوں نے تفرق کہا ہے، بات چیت ہونے کے ساتھ ہی سودا پکا ہو گیا، تو خیال مجلس ان کے ہاں نہیں ہے۔ جی ہاں، حالانکہ پہلی حدیث اس مسئلے میں واضح نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کہا ہے کہ حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلائل کے اعتبار سے راجح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، مگر ہم مقلدین کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جی ہاں، اللہ المستعان۔ اب دیکھیے ایسے لوگوں کا کیا حال ہے، یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام احمد نے جو فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جانتے ہو مل فتنہ، اتدری مل فتنہ، الشرک، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کسی ایسی گمراہی میں ایسا کام کر بیٹھے کہ جس میں گمراہ ہو جائے، یہ گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیثوں سے آدمی روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایک بات کو جانتا ہے، خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ حق ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مقلدین کے لیے تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تقریر ترمذی اس کی کتاب ہے، تقریر ترمذی کے نام سے، وہ اس کی محمود حسن کی وہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے، جی ہاں، حوالہ دیا اس کا، یعنی ہاں ترمذی کی
لیکن اللہ عالم یہ انور شاہ کشمیری کی اس کتاب کا ہے یا بذات خود اس محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے؟ ممکن ہے جی ہاں. اچھا اس حدیث کا ہم نے پڑھا تھا, اس کی عربی اپنے پڑھ لی تھی. رضوان بھائی اس کا اردو ترجمہ پڑھیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ذکر کیا کہ اسے بیع میں عام طور پر دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کرتے وقت کہہ دیا کرو کوئی فریب و دھوکہ نہیں ہوگا. جی ہاں, اس میں ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ ایک اور بھی خیار کی ایک اور شکل ہے. ایک خیار مجلس پر ہم نے پڑھا, ایک خیار شرط پڑھا, اور بھی شکلیں. خیار تدلیس ہے. تدلیس کے معنی کہ جس میں کوئی یعنی کہ نہیں, جس میں کوئی آپ کو ملاوٹ کا, کوئی آپ کو اس میں اس طرح کا شک و شبہ ہو, سمجھے نا. تدلیس وہ پڑھیں گے مصطلح میں, ہم انشاءاللہ مصطلح میں ایک موضوع الگ سے ٹاپک ہے, آپ کو پڑھائیں گے وہ. تو تدلیس کا لفظی معنی ویسے اگر لفظ آ گیا تو آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں. اصل تدلیس کا لفظ دلسا سے ہے. دلسا کے معنی رات کے اندھیرے کے ساتھ صبح کی روشنی کا وہ دھندل کا جو ہم نے پڑھا تھا نا, وہ تو غلس بھی اس کو کہتے ہیں اور دلس بھی کہتے ہیں. اسی لیے حدیث کے بعد غلس کے بجائے بعض حدیثوں کے لفظ آتے ہیں پھر دلسا کہ دل یعنی کہ. تو دلسا کیا ہے کہ وہ رات کا اندھیرا صبح کی روشنی. اب اس میں ہوتا کیا ہے, یعنی اس میں دھندلے کا پن ایسا اور یہ سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے. بہت سے ایکسیڈنٹ اس وقت ہوتے ہیں. کس لیے کہ چیزیں واضح طور پر نظر نہیں آتی. رات کے اندھیرے کا معاملہ الگ ہے, وہ چیز کے ویسے ہی نظر نہ آنا. لیکن یہاں پر بعض اوقات اس وقت میں جو ہے چیز جو واضح طور پر نظر, اور آدمی سمجھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے بہت سے حادثات اس وقت پیش آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ اس کو کہتے ہیں دلسا, اس وقت کو جو رات کے اندھیرے کے صبح کی روشنی کے ساتھ دھندل کا جو پیدا ہو جاتا ہے, دلسا. اسی سے تدلیس ہے. وہی تو ہے, اسی مدلس راوی اسی بات کریں گے نا ہم, اسی سے تدلیس ہے. مدلس راوی اسی سے ہے. تو تدلیس کیا چیز ہے کہ معاملات کو ایسا خلط ملط کرنا کہ چیز واضح نہ ہو. یعنی اگر وہ دین علم کے حوالے سے ہے تو حق و باطل کو گڑبڑ کرنا, سمجھے نا, کہ تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ حق ہے اور حالانکہ ہوتا باطل ہے. اور اگر چیزوں کے حوالے سے ہے تو چیز کے اوپر کو ملمہ کاری کر کے کوئی اس طرح کا کام کر کے اس کو سامنے والے کو جو ہے اس طرح سے پیش کرنا کہ اس کو اچھی لگے. اگرچہ یہ دھوکے کی شکل ہے, لیکن اس کو یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ چیز واضح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس کو پہچان نہیں پاتا. تو خیار تدریس بھی کہتے ہیں. یہ یہاں پر خیار کیا ہے, خیار الغبن. خیار الغبن کے اس کو کہتے ہیں اس حدیث کے اندر. غبن کیا ہے, دھوکہ کہ ایک آدمی کا دھوکہ ہو. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کاروبار میں, بزنس میں, اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا. ایک چیز دینار کی ہے, وہ 10 دینار کی اٹھا کے لے آئے گا, سمجھے نا. چیز بیکار قسم کی ہے, وہ خرید کے لے آئے گا, کیونکہ اس کو ان چیزوں کو کوئی پتہ نہیں, کوئی اس کا یعنی کہ تجربہ نہیں, کوئی اس چیز کو اس کے وہاں کوئی ایک اتنی وہ عقل نہیں ہے ان چیزوں کی. اچھا اگر کوئی یہ کہے بھی عقل نہیں تو پھر اس کو شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے, جس کا نہیں بالکل عقل نہیں ہونا بھی. ایک ہے کہ پاگل مجنون, ایک ہے سفیہ بیوقوف. بیوقوف کی تجارت کا کیا حکم ہے؟ ہاں, بیوقوف کی ہم شاید آگے پڑھیں گے اسی ویو کے اندر ہی کہ اس کی جو بیوقوف ہے, بیوقوف سے مراد ہے چھوٹا بچہ ہو, کوئی ذہنی طور پر کمزور آدمی ہو, یعنی کہ پاگل ہے, مجنون نہیں ہے. اس کو عقل ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, لیکن اس کو کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنا اس کو ان چیزوں کا یعنی کہ پتہ نہیں ہے, بیوقوف قسم کا آدمی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے شرعی طور پر کیا ہے کہ ان کو شرعی طور پر خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. ان کے اوپر کوئی ایسا سرپرست آدمی مقرر کیا جائے کہ جو اس کے معاملات کو چلائے. جس طرح کہ پاگل مجنون کا معاملہ ہے, اسی طرح اس کا بھی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے. لیکن بعض اوقات یعنی کہ ہر چیز میں اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ کوئی بڑی چیز ہے, کوئی مہنگی چیز ہے, ٹھیک ہے اس کو منع کریں گے. لیکن بعض اوقات چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, معمولی قسم کی 8-10 دینار کی, 5-10 دینار کی چیز, تو کیا ہم اس کو بھی اس سے منع کریں گے وہ بھی چیز نہ خریدے؟ اور بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ خود جا کے خریدے, اس کو خرید کے دینے والا نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی بعض چیزوں میں اس کو اجازت دی جائے گی. لیکن اگر
لیکن اگر وہ دیکھا جائے کہ اس کو دھوکہ اس کو ہوا ہے، اس نے وہ چیز جو لایا ہو صحیح اس کو چیز نہیں دی گئی، تو پھر کیا ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا جس کو کہتے ہیں خیار الغبن۔ تو یہاں پر وہ آدمی کا ذکر ہوا، آپ کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو بیچارہ خرید و فروخت کے معاملات میں تھوڑا کمزور تھا، تو اور عام طور پر دھوکہ کھا لیتا تھا، تو اس نے آپ کے پاس شکایت کی اس بات کی، یا خود اس نے شکایت کی یا بتایا کہ آپ کو کہ وہ آدمی اس طرح کا ہے، تو آپ نے اس کو حکم دیا یا اس کے بارے میں کہا کہ اس کو کہو کہ وہ جب خرید و فروخت کرے کسی کے ساتھ تو یہ کہہ دے کہ لا خلابہ۔ لا خلابہ کے معنی کوئی دھوکہ نہیں بھی، یعنی کہ دھوکہ نہیں دینا۔ اچھا، اگر اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، اگر نہیں کہے گا پھر ہاں جی نہیں، اگر فرض کرو وہ تو حرام ہے، لیکن اگر اس نے یہ نہ کہا کہ بھی دھوکہ نہیں دینا اور اس نے وہ چیز لے لی اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو چیز صحیح نہیں ملی، مہنگی ملی ہے، پھر ہاں اس میں پھر دیکھا جائے گا، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے، علماء اس کی تفصیل ہے، اس میں دیکھا جائے گا۔ اگر تو غبن دھوکہ بہت بڑا ہے، کافی واضح ہے، دینار کی چیز 10 کی دے دی ہے تو واضح دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ ہے، تو ایسے دھوکے کو اس میں سودا کینسل کیا جائے گا۔ اور اگر معمولی چیز ہے، معمولی دھوکہ یعنی دینار کی 2 دینار کی دے دی، 3 کی دے دی، تو ایسی چیزوں میں پھر وہ یعنی کہ اگر واپس کرنا چاہے اور بیچنے والا لینے پر تیار ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے کہ وہ چیز کو واپس لے، سمجھے نا، اس کو یعنی کہ واپس لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بیچنے والے کو۔ لیکن اگر واضح دھوکہ ہے تو پھر جو ہے وہ چیز بالکل خراب نکلی ہے اور پتہ بھی ہے کہ چیز خراب ہوگی، بیچنے والے اوپر سے اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ بیوقوف تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اٹھا کے لے آیا اور بیچنے والے کا داؤ لگ گیا۔ تو واضح طور پر اگر اس طرح کا دھوکہ ہے تو وہاں پر وہ واقعی وہ چیز واپس کی جائے گی، اگرچہ اس نے نہ بھی کہا ہو۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ لا خلابہ، اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ معمولی بھی غبن کیوں نہ ہو، تھوڑا بھی دھوکہ کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو حق ہے کہ وہ سودے کو کینسل کرے اور واپس کرے۔ جی ہاں، اچھا، اب یہ باب الخیار مکمل ہو گیا، کیا خیال آگے چلے باب الربا میں؟ تھوڑا شروع کرتے ہیں، میرا خیر 2-3 حدیثیں لیتے ہیں، کیونکہ شروع کی حدیثیں اتنی زیادہ کوئی احکام کے حوالے سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ احکام آگے چل کر آئیں گے، شروع کی حدیثیں 2-3 لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، باب الربا ابراہیم میں پڑھیے۔ جی ہاں، باب الربا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا آکل الربا۔ آکل الربا آکیلا کیوں ہے، زبر کیوں ہے؟ نہیں، کھانے والا تو ہے، لیکن فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے؟ آکیلا، لعنا آکیلا، کس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے؟ اس کے اوپر مفعول ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، آکل الربا آکل الربا، آکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفه۔ جی ہاں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے اور اس کے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، نیز فرمایا کہ گناہ کا ارتکاب میں یہ سب مساوی اور برابر ہیں۔ مسلم اور بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بھی اسی طرح ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، یہ روایت جو جابر کی حدیث ہے، یہ روایت کس کی ہے؟ مسلم کی ہے، اور بخاری کی اسی طرح کی روایت ہے، یعنی اس طرح کے نحو کے معنی کیا ہوتا ہے کہ سے ملتے جلتے اس کے قریب الفاظ کی روایت ہے، لیکن وہ جابر کی نہیں، ابو جحیفہ دوسرے صحابی کی ہے۔ تو کیا ہم اس حدیث کو متفق علیہ کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ صحابی مختلف ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مصطلح کے علوم کو یہاں پر فٹ کریں کہ صحابی چونکہ مختلف ہے اس لیے اس حدیث کو متفق علیہ نہیں کہا جائے گا، لیکن معنی کے لحاظ سے متفق ہے، معنی اور حکم کے اعتبار سے متفق ہے، اگرچہ صحابہ مختلف ہیں، حدیث متفق علیہ نہیں کہیں گے، لیکن معنی اور حکم کے لحاظ سے متفق علیہ ہے۔ ہاں، یہ شاہد ہے، یہ شاہد ہے، یہ شاہد ہے، یعنی کہ ایک حدیث ایک صحابی کی ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسرے صحابی کی حدیث، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں پہلی بات تو ربا، باب الربا، ربا کے معنی سود، اور سود کا لفظ اردو میں یا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟
کہتے کہ یہ چیز سود مند ہے یا سود مند نہیں ہے. ہاں فائدہ, ہاں اسی میں لفظ کو لایا تاکہ معنی پتہ چل جائے. تو سود کے معنی فائدہ, اور آج کل سود کو نام کیا دیتے ہیں؟ انٹرسٹ کے معنی پرافٹ. ہاں پرافٹ, یعنی دیکھیے کیسے الفاظ وہی ہیں, الفاظ وہی ہیں, سمجھے, معنی وہی مل رہا ہے. ہاں جی, تو اس لیے ربا جو ہے یہ اس جو سود کہا جاتا ہے, لیکن سود لفظی معنی جو ہے, ربا کا لفظی معنی سود نہیں ہے. ربا کا لفظی معنی جو ہے وہ اضافہ ہے, اور چونکہ فائدہ ہوتا ہی تب ہے جب کسی چیز میں اضافہ ہو, اس لیے اس کو وہ معنی دیا گیا ہے, یعنی مفہوم دیا گیا ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے ربا کا لفظی معنی کسی چیز کا زیادہ ہونا, ربا یربو کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. ہاں جی, تو زیادہ ہونے کا معنی, زیادہ ہونے کے معنی کہ پیسہ جو آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو پیسہ ملتا ہے. اور اگرچہ سود کی شکلیں کئی ہیں, صرف زیادہ ہونے کی نہیں ہیں. بعض اوقات زیادہ نہیں ہوتا, بعض اوقات اس کو لیٹ کیا جاتا ہے, ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جاتا, وہ سود ہوتا ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر سود کی جو شکلیں صورتیں ہیں وہ زیادہ کی مال میں زیادتی کی شکل میں ہوتی ہیں, اس لیے اس کو ربا کا نام دیا گیا. تو یہ ربا جسمانی یعنی کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا, بڑھنا. اور شرعی طور پر اس کی سود کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر لکھتے ہیں کہ خرید و فروخت میں ایک جنس کے تبادلہ کے وقت زیادہ مقدار میں حاصل کرنا اور ہر قسم کے حرام بیع میں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. شرعی طور پر یعنی کسی چیز کا جو یعنی کہ سودی چیزیں ہیں ان کا تبادلہ کرتے ہوئے مقدار کو بڑھا دینا, یا اگر ہاتھوں ہاتھ میں لینے کی شرط ہے تو وہ شرط پوری نہ کرنا. شرعی طور پر وہ چیزیں کہ جس میں سود ہے, کیونکہ ہر چیز سود نہیں ہے. آپ ایک کتاب کے بدلے میں 2 کتابیں لے سکتے کہ نہیں؟ کیوں لے سکتے ہیں؟ اضافہ ہوا ہی نہیں ہوا, زیادہ ہوا نہیں ہوا. ہاں لغوی طور پر زیادہ ہے, لیکن شرعی طور پر یہ زیادہ نہیں ہے. شرعی جو سود کا معنی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ کتابوں کے اندر سود نہیں ہے اور کاغذ کے اندر سود نہیں ہے. سمجھے نا, ایک کرسی کے مقابلے میں 2, ہاں سود نہیں ہے, لے سکتے ہیں. ٹیبل, کوئی بھی چیز, لکڑی, لوہا, سمجھے نا, سود نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو سودی ہیں, اس لیے شرط ہے, وہ چیزیں جو سودی ہیں ان کا تبادلہ کرتے ہوئے اس میں زیادتی کرنا یا ہاتھوں ہاتھ ہونے کی لین دین کی شرط کو پورا نہ کرنا. سود کی 2 بڑی شکلیں ہیں, اس میں زیادتی کرنا یا اس میں ہاتھوں ہاتھ لینے کی شرط کو پورا نہ کرنا. یہ تقریباً آپ کہہ رہی ہے موٹی سی تعریف کا جو مفہوم ہے آپ کو جو دیا ہے. اچھا, تو سود جو ہے یہ بالاجماع حرام ہے. قرآن سے, سنت سے, علماء کے اجماع سے, اور کسی کا اس پر اختلاف نہیں اس کے حرام ہونے میں, سوائے کہ اس کی بعض شکلیں صورتیں جس میں اختلافات ہیں. بعض شکل و صورتوں میں علماء کے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ یہ چیز سود میں آتی ہے نہیں آتی, سمجھے نا. اور اس میں یہ نہیں کہ وہ اختلاف اس چیز پر ہے کہ سود ہے اور پھر اختلاف ہے. ہاں وہ اس پر اختلاف ہے کہ یہ چیز سود میں آتی ہے نہیں آتی, سمجھے نا. اختلاف یہاں پر ہے, لیکن اگر سود میں آ گئی تو پھر اختلاف نہیں اس کے حرام ہونے میں. سود میں اگر آ گئی پھر اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ہے سود. اور یہ جس طرح میں نے کہ تفسیر میں ہم لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہماری اگلی آیتیں اسی موضوع پر آ رہی ہیں. تو یہ جاہلیت سے لے کر یعنی کہ جس طرح شراب اور یہ جوا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, یہ بھی ان جاہلیت کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک جرم تھا کہ سود کی لعنت. اور خصوصاً آج کے معاشرے کی سب سے بڑی لعنت یہی ہے. آج کے معاشرے کی سب سے بڑی لعنت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی سود سے بچ نہ سکے گا, اور جو بچنا بھی چاہے گا اس کو سود کا گرد و غبار پہنچے گا. اور آج وہ زمانہ ہے کہ جب آدمی گرد و غبار اس کو پہنچ رہا ہے, آپ کی سیلری اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کی سیلری بینک میں جمع ہو رہی ہے, بینک میں جا رہی ہے. بینک میں جانے کے ساتھ ہی وہ سودی بینک آپ کی سیلری کو جو ہے وہ اپنے سودی معاملات میں چلا رہا ہے, سمجھے نا. اس کا معنی یہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے یا تو سودی بینک کے ساتھ بینک میں اپنا اکاؤنٹ نہ رکھیں, یا اگر مجبوری ہے آپ کی کمپنی آپ کی طرف سے جہاں سے آپ کو سیلری ملتی ہے وہ ان کا بینک وہی سودی ہے, تو جیسے ہی سیلری پہنچے اگلے لمحے اسے وہاں سے نکالے, تاکہ ان سود خوروں کے پاس وہ نہ ٹھہرے, باقی نہ رہے, سمجھے نا. اس کا حال یہ ہے.
ورنہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ اس سود کے معاملے میں اس میں تعاون آپ کا چل رہا ہے. جی ہاں. تو بات کر رہے تھے کہ یہ سود کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہم اس کی لیں گے اس میں یعنی کہ آیات میں سودی چیزیں آگے آ رہی ہیں, آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. عبادہ بن صامت کی حدیث میں آگے ذکر آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کھینچ بھی لیں گے پیسے پورے تو اگر 20 دینا نہیں رکھیں گے تو چلو کم از کم بھی چیز کا زیادہ ہونا, وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی مکمل حرام سے نہیں بچ سکتا تو جتنا بچ سکے, سمجھے نا. وہ ٹھیک الگ بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد یا تو یہ ہے جس طرح عبد الرحمن بھائی بتا رہے ہیں کہ یا تو آپ ان کا جو فائن ہے وہ دیتے رہیں, سمجھے نا, جو آپ سے کٹوتی کریں گے یا جو بھی وہ کریں گے وہ دیتے رہیں, اس سود کو برداشت یعنی ان کے سود سے بچنے کے لیے اس چیز کو کرتے رہے. تو یا پھر جو ہے یعنی کہ یہ معمولی چیز ہے, یعنی کہ کم از کم آپ کی یعنی کہ فرض کروں کہ 300-400-500 دینار کی سیلری سے وہ کہاں پر, اس 20 دینار کہاں پر. تو اس لیے کم از کم یعنی کہ جس حرام سے مکمل طور پر نہ بچا جا سکتا ہو اس میں جتنا بچنے کی آپ کو گنجائش ہو, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اس کا یہ قاعدہ کلیہ. تو ہم یعنی کہ سود کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے آیتوں کی تفسیر میں انشاءاللہ. یہاں پر ہم حدیثوں کو لیتے ہیں تو حضرت جابر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ, کہ اللہ نے لعنت ڈالی ہے, اللہ کی لعنت ہے آکل الربا, سود کھانے والے پر. اور سب سے پہلے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اصل مجرم یہ ہے, اصل مجرم جو ہے وہ آکل الربا, سود کھانے والا ہے, اس لیے سب سے پہلے اس سے شروع کیا. اور کھانے کا لفظ بھی ہم پہلے جیسا ذکر کیا ہے کئی بار کہ کھانے کا لفظ بھی صرف ایک غالب استعمال کی حد تک, کیونکہ ضرورت انسانوں کی زیادہ ضرورت کھانے کی ہے اور زیادہ استعمال کھانے کا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں, اس لیے قرآن و حدیث کے بہت سے الفاظ میں ان چیزوں کا لفظ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے وہ آیتوں میں حلال و حرام کے بھی پڑھا تو وہاں پر بھی کھانے کا لفظ, ہاں جی, حالانکہ مقصد جو ہے حرام چیز کا کسی بھی اس طرح کے اس کو استعمال جو ہے وہ سب منع ہے, صرف کھانا ہی نہیں. تو یہاں پر بھی کھانے کا لفظ صرف اس کے غالب استعمال کی وجہ سے اور دو لوگوں کی زیادہ ضرورت کی وجہ سے اس کا استعمال ہوا, اس وجہ سے. ورنہ تو کوئی بھی کسی بھی انداز سے سود کا معاملہ, سود سے مکان بناتے ہیں, سود سے گاڑی خریدتے ہیں, کوئی بھی کرتے ہیں, سارا اس میں آئے گا. تو آکل الربا, سود کا کھانے والا یعنی سود کا لینے والا, سود لینے والا جو سود پر آگے رقم لوگوں کو دیتا ہے اور سود ان سے وصول کرتا ہے. وموکلہ, اور اس کو کھلانے والا, اور کھلانے والا بھی اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ وہ اگر وہ نہ دیتا تو اس کو نہ ملتا. اس کے دینے کی وجہ سے سود کا کاروبار یا سود کا ایگریمنٹ یا سود کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اس کو سود جو ہے اس تک پہنچا, سود کی رقم اس تک پہنچی. وکاتبہ, اس کو لکھنے والا, ایگریمنٹ جو لکھتا ہے. وشاہدیہ, اور اس کے دونوں گواہ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2. اور ہم سورۃ بقرہ میں آیت الدین جو ہے, جو قرض کی آیت ہے, اس میں یہی پڑھتے ہیں کہ 2 گواہ بناؤ, اگر 2 نہیں ملتے تو ایک عورت, 2 عورتیں اور ایک مرد جو ہے ان کو. تو مالی معاملات میں گواہ جو ہیں وہ 2 ہونے چاہیے. اور حدود میں, ہاں, اگر زنا کی حد ہے تو اس میں 4, اگر زنا کی حد ہے تو اس میں 4. تو اس لیے گواہوں کی تعداد جو ہے مختلف ہے, اور کہیں پر ایک گواہ بھی کافی ہوتا ہے, کہیں پر ایک گواہ بھی کافی ہوتا ہے. تو جس طرح چاند کی یعنی کہ چاند کو دیکھنے میں. تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ گواہی جو ہے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں, مختلف اس کے موقع ہوتے ہیں, اور اسی لحاظ سے گواہوں کی تعداد بھی ہوتی ہے. تو مالی معاملات میں 2 گواہ مقرر کیے گئے ہیں. تو یہاں پر ان پر سبھی پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ ہم سوا, کے سبھی برابر ہیں. اور برابر کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ اس جرم کی قباحت کو بیان کرنا, اس گناہ کی قباحت کو بیان کرنا کہ کھانے والا, اصل مجرم تو کھانے والا ہے, صرف وہی ظلم کر رہا ہے, وہی کھا رہا ہے, وہی سارا اس کا سبب ہے اصل. لیکن باقی لوگ چونکہ متعاون ہیں, سود دینے والا بھی, لکھنے والا بھی, اور اس کی گواہی دینے والے بھی, ان کا تعاون ہے. تو اور ان کو ممکن ہے کہ دینے والا بلکہ مظلوم ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کا, جرم کا کام اگرچہ وہ مظلوم کو بھی کیوں نہ کر رہا ہو تب بھی وہ گناہ گار ہے, تب بھی مجرم ہے. یعنی مظلوم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا, ہاں الا یہ کہ اگر وہ گناہ اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہو, زبردستی کروایا جا تو وہ ایک ظلم کی ایک خاص وہ شکل ہے کہ جہاں پر اس پر گناہ نہیں ہے.
لیکن وہ ظلم جو اپنے وہ اختیار سے اپنے اوپر لے رہا ہو، یہ ظلم اپنے اختیار سے لے رہا ہے، چاہتا تو نہ سود کا معاملہ کرتا، نہ سود پر قرض لیتا، تو اپنے اختیار سے لے رہا ہے، تو وہ ظلم جو اپنے اختیار سے اپنے لیے وہ اپنے اوپر اپنے سر پہ لے رہا ہے، تو اس میں وہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ گار مجرم ہے. یعنی مظلوم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کا جرم ختم ہو جائے گا اور جو اس کی سزا نہیں ہوگی. تو ہمیں یہاں پر یہ بھی ملا موکیلا کے اندر کہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور اس کا جرم وہی ہے، اسی طرح کا ہے جو سود لینے والے کا ہے. اب لکھنے والے، گواہی دینے والے، ان کا ممکن ہے کہ اس میں مظلوم تو نہیں ہے، لیکن ان کو ممکن ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو سرے سے، بلکہ ان کا ٹائم لگنا لکھنے کا، گواہی دینے کا مزید اس میں، لیکن اس کے باوجود جب ان کا تعاون ہے گناہ کے کام کے اندر تو وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. ایسے حدیث میں جو ایک تو سود کے قباحت کا پتہ چلا کہ سود کی کتنی بڑی لعنت ہے، اور ساتھ کیا پتہ چلا کہ گناہ میں تعاون جو ہے وہ اس کا حکم وہی ہے جو گناہ کرنے والے کا ہے. گناہ میں تعاون کرنا اس کا حکم وہی ہے جو گناہ کرنے والے کا ہے. اگلی حدیث بھی لے لیں. ہاں، کوئی بھی گناہ کیوں نہ، جس طرح کا گناہ ہے اسی طرح کا گناہ میں تعاون کا جرم ہے. جس طرح کا گناہ کا جرم ہے، بڑا جرم ہے تو گناہ کے اس تعاون کا بڑا جرم، تھوڑا جرم ہے تو اس گناہ کے تعاون کا اسی طرح کا جرم ہوگا. ہاں، اگلی حدیث. کس کو نیند آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کو. چلیے. ثلاثة وسبعون بابا. صححہ. جی ترجمہ پڑھیے. کرنا ہے. ابن ماجہ نے مختصر، یعنی کہ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے حاکم کے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ اس سے مختصر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ممکن ہے وہ دوسرے الفاظ سے ہو، تو مکمل طور پر جو آپ کے سامنے الفاظ ہیں حاکم کے ہیں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. اور ہم نے حاکم کی تصحیح کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیا ہے اس کا درجہ، اس کے اندر تساہل ہے، یعنی وہ مقبول نہیں ہے ان کی تصحیح. اس کا معنی کہ اس حدیث کو پھر کیا ہم کہیں گے صحیح ہے؟ ہاں، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے. ہاں، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، اس لیے جو ہے یہ صحیح کے دائرہ میں آ گئی ہے، ورنہ اگر اکیلے حاکم کی تصحیح ہوتی تو پھر وہ قابل قبول نہ ہوتی. سمجھے نا؟ تو اس میں کیا ہے، اب میں کہ ربا کے سود کے 73 ثلاثۃ و سبعون بابن، 73 اس کے درجے ہیں. بابن کے معنی دروازے ہیں، اور دروازے کا نام لینے کے اس لفظ کا معنی کیا ہے کہ جن جن طریقوں سے سود کے معاملات ہوتے ہیں، یا جن جن چیزوں کی وجہ سے سود بن جاتا ہے، تو کیا 73 ہی ہیں یا اس سے کم زیادہ ہیں، یا 73 کا لفظ جو ہے وہ مبالغہ میں ہے. ہاں جی، اس میں یہاں پر بعض علماء تو کہتے ہیں کہ واقعی 73 ہی ہیں، اور انہوں نے کچھ نے یعنی کہ اس کی کوشش بھی کی، یعنی کہ گننے کی، شمار کرنے کی، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ان کو چیزیں لینا نہیں چاہیے. عربی کا ایک بہت بڑا جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے، کوئی چیز زیادہ ہو، کثرت سے ہو، اس کے لیے 70 کا 73 کا اس طرح کے ہم سے نمبر جو استعمال ہوتے ہیں، اس طرح کے عدد جو استعمال کیے جاتے ہیں کسی چیز کو کثرت بیان کرنے کے لیے. اور مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ 70 ہی ہے، 73 ہی ہے. سمجھے نا؟ مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ اس کی کثرت، ممکن ہے اس سے کہیں زیادہ ہو، ممکن ہے اس سے کم ہو، یا اس کے قریب قریب ہو، لیکن کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے 70 کا لفظ، 70 سے اوپر کا اس طرح کے لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اللہ عالم یہاں پر جو صحیح وہ یہ ہے، کیونکہ اب آپ سر کے زمانے میں 73 تھے، آج کل کتنے ہیں؟ 73 100 سے بھی شاید زیادہ ہوں. ہاں جی، یہاں پہ آگے جو ہیڈنگ آ رہی ہے کہ اس کا سب سے
छोटा गुनाह, हाँ तो ये 73 दर्जे सूद के या गुनाहों के दर्जे हैं? यहाँ पे गुनाहों के ना, गुनाहों के। वही सूद के, यानी कि मकसद कहने का क्या है कि सूद की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ उसके दर्जे हैं। एक दर्जा है जो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा सूद, यानी कि जितना बड़ा दाहिबा सूद का शक्ल होगी उसी के बाद उसका बड़ा गुनाह होगा, और कि जिस कदर जो है उसमें सूद की कैफियत कम रहेगी, सूद की शक्ल सूरत उसमें कम होगी, उसी कदर उसमें गुनाह थोड़ा रहेगा। तो मकसद ये है कि पहली बात तो हम तादाद पर नंबर के ऊपर जिक्र कर रहे थे कि 73 ही मुराद है क्या, ये इससे कम ज़्यादा है, इसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल। तो जो सही वल्लाह आलम ये है कि इस तरह से मुराद जो है, यानी इस तरह के नंबरों से मुराद सिर्फ ये तादाद मुकर्रर नहीं होती, अपने मुराद नहीं होती, बल्कि इससे मुराद जो है यानी एक चीज़ की बहुत कसरत होना, कि उसके बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे दर्जे हैं, और उनमें सबसे जो कम दर्जे का गुनाह है वो जिस तरह माँ के साथ जिना करना है, ये है। हाँ वो भी बाद उलमा ने 73 से मुराद ज़्यादा से मुराद ली है, और बाद ने 73 से मुराद 73 ही मुराद लिया है। अगरचे 73 फ़िरके अगर आज देखा जाए तो 73 फ़िरकों से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ जी हाँ नहीं, शोबा के अंदर वो दूसरी चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो फिक्स हैं, वो अलग हैं, वो उसी तरह जिस तरह है। लेकिन यहाँ पर हम यानी बाद औक़ात इस तरह की हम इसलिए बात कहते हैं कि बाद औक़ात जो है वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, नंबर इस्तेमाल जो है मुमकिन है वही मुराद हो, और बाद औक़ात किसी चीज़ की कसरत की वजह से, और आप जब देखते हैं कि बहुत चीज़ ज़्यादा है, तो फ़िरकों की बात भी फ़र्ज़ करिए कि फ़िरके भी इतने ज़्यादा होंगे, सूद के भी बहुत सी शक्लें सूरतें होंगी, इसलिए उसको 73 का नाम दे दिया गया। लेकिन जहाँ तक ईमान के शोबे दर्जे हैं वो एक फ़िक्स चीज़ है, क्योंकि वो ये नहीं कि अब ईमान के कोई क़यामत से पहले और भी नई नई शक्लें पैदा होंगी, समझे ना, सूद की तो पैदा होगी। इसलिए यहाँ पर तो कह सकता है आदमी के सिर्फ तादाद की कसरत की वजह से है, लेकिन ईमान की चीज़ें तो महदूद है, और ईमान को अल्लाह के नबी सब मुकम्मल करके गए हैं। अब ये नहीं कि आपके बाद और भी कोई ईमान की शक्लें पैदा होंगी कि जिसमें वो बढ़ सकता हो, ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ इसलिए हम नहीं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 73 ही हैं, लेकिन 73 कैसे हैं उसमें उलमा ने काफ़ी उसकी तफसीलात हैं कि 73 से मुराद जो वो फ़िरका जो यानी कि फ़िरका बनता कब है, ये भी अकीदे में आपने हमको डाल दिया। तो फ़िरका बनता कब है? फ़िरका उस वक्त बनता है जब बुनियादी असूल जो इस्लाम की असूल हैं अकायद में, वहाँ पर इख्तलाफ हो। अकायद के अंदर जो बुनियादी असूली चीज़ें हैं उसमें जहाँ पर इख्तलाफ हो जाए, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ, एक जमात का दूसरे जमात के साथ, तो फिर वो फ़िरका होगा। लेकिन अगर एक ही असल के अंदर रहते हुए किसी और मसले के अंदर यानी उसी के अंदर किसी मसले में इख्तलाफ हुआ तो वो एक फ़िरका नहीं, वो एक ही फ़िरका होगा, सभी वो अलग अलग फ़िरके नहीं होंगे। यानी फ़र्ज़ करें हम मिसाल देते हैं इस वक्त हमारे मुल्कों के अंदर देवबंदियों की, नहीं देवबंदियों की फिर मिसाल लें। अब उनके अंदर तबलीगी जमात है, फलां है, तरह तरह की उनके अंदर जमातें हैं, हाँ जी, हयाती हैं, कुमाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सभी का अकीदा क्या है? बुनियादी तौर पर अकीदे में सभी तकरीबन एक जैसे हैं। इसका माना क्या है कि उनका ये इख्तलाफ जो है छोटा मोटा नीचे आकर कोई ये चाहता है, कोई ये करता है, वो करता है, कोई तालिबान के साथ वो बन गया, कोई तबलीगी जमात बन गया, समझे ना, वो है। तो अकीदा सभी का क्या है? वो एक है। तो इसलिए वो इस लिहाज से एक फ़िरका है, इस लिहाज से वो एक फ़िरका है। मैं सिर्फ एक मिसाल दिया आपको, वरना बाकी उसके बाद उनके मामलात वो एक अलग चीज़ है। सिर्फ आपको एक मिसाल दी कि उन्हीं के अंदर आगे कितनी जमातें हैं, कितने उनके अंदर ग्रोह हैं, अलग अलग तरह के उनके मनहज हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अकीदा सभी का वो एक है। तो जो बुनियादी असूल है उसमें वो एक है, उसमें इख्तलाफ नहीं, तो वो एक फ़िरका है। तो 73 होने का माना ये है। हाँ जी, हम मसाइल में इख्तलाफ मनहज के तौर पर कोई भी ये अपने कोई जंग लड़ना, कोई इस तरह के काम करना चाहते हैं, तालिबान बन गए, ये वो उसके खिलाफ हैं, तबलीगी जमात बन गई, समझे ना, इस तरह के काम, तो ये वो अलग बातें हैं। बाकी जो है वो मनही तौर पर बुनियादी जो असूल हैं उनके एक है। इसी तरह शियों को ले लीजिए, शियों में बहुत से फ़िरके हैं, शियों के अंदर अलग अलग यानी कि फ़िरकों से मुराद यानी जो वाकई फ़िरके हैं, बातनी है, इस्नाशरी है, समझे ना। अब इस्नाशरी के अंदर कितने आगे, उनके अंदर अलग अलग उनके मुख्तलिफ हैं। तो कहने का मकसद जो उनके अंदर आगे इख्तलाफात होते हैं वो इख्तलाफात शुमार नहीं होंगे, उससे अलग फ़िरका नहीं बनेगा अगर उनके असूल एक हैं।
تو اس لیے فرقے کا معنی یہ تھا. چلیے خیر اپنا میں ٹائم کافی ہو گیا پر. اچھا تو یہاں پر آپ فرمایا کہ سب سے جو کم درجے کا ہے وہ ماں سے زنا کرنا، اور سب سے بڑا جو ہے سود کے کیا ہے کہ کسی مسلمان کی اس کی آبروریزی کرنا، یعنی کہ اس کی عزت پر حرف اٹھانا، اس کو بے عزت کرنا. اس کو سود کا نام کیوں دیا گیا؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ ہاں جی ایک تو حقیقت کے اعتبار سے بھی کہ ایک دوسرے کی عزت کو گرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو اونچا کرنا. تو اس میں وہی سود کا معنی آ گیا، بڑھانے کا، اپنے آپ کو بڑھانے کا، دوسرے کو نیچا کرنے کا. دوسرے کا مال کم کر لیا، اپنا بڑھا دیا. یہاں پر دوسرے کی عزت کم کر دی، اپنی بڑھانے کی کوشش کی. سمجھے نا؟ ایک تو چیز اس لحاظ سے، اور دوسرا گناہ کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے، کہ جس طرح سود کا جرم ہے، گناہ ہے، اس میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ مسلمان کی عزت، تو اس کی عزت پر حرف اٹھانا یا اس کی عزت کو اس کو بے عزت کرنا جو ہے وہ اس لحاظ سے. ہاں جی کعبہ کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بہت عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کے اندر جو جرم ہے مسلمان کی کسی کو بے عزت کرنا، وہ چاہے کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، طعن و تشنیع کر کے، چغلی غیبت کر کے، اس کے متعلق لوگوں کو بدگمانی اس کے اندر اس کے متعلق پیدا کر کے، سمجھے نا، کوئی بھی کسی بھی انداز سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سود ہے. اور ہمیں یہاں پر ایک تربیتی فائدہ کیا ملتا ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جی ہم نے تو کبھی سود نہیں کھایا، ہم تو بڑے پاک ہیں سود سے، ہم تو بالکل اس کے قریب نہیں جاتے، اور دن رات ان کی تقریر بھی چلتی ہوں گی سود کی لعنتیں بیان کرنے پر، لیکن وہ خود کتنے ملعون ہیں، کیونکہ سود کے کھانے والے پر کیا ہے؟ لعنت ہے. اس کا معنی کہ یہ کام کرنے والے پر بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پڑ رہی ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس سود کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جس میں ممکن ہے ہم پڑے ہوں اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. لیکن یہ چیز تو اتنی، اور آج کل لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر فرض کرو بھی کسی نے شراب پی لی، اس نے شراب پی، اتنا بڑا گناہ کر لیا، اچھا وہی شرک کر رہا ہوگا، اس کو کسی کو پتہ نہیں، پرواہ نہیں اس کی. دن رات وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، آوازیں اس کی سن رہا ہے آدمی، سمجھے نا، اس کو دیکھ رہا ہے، قبر کے لیے چڑھاوے سارا کچھ کر رہا ہے، وہ کبھی اس نے نوٹ ہی نہیں کیا ہاں شراب پی لی، اس نے یہ کام کر لیا. سمجھے نا؟ مجھے یاد ایک دفعہ پاکستان میں تھے تو گاڑی پہ بیٹھے ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے بیچارے عام لوگ، بھی فلاں اس نے وہ عیسائی کا ذبح کیا، جانور کھا لیا، بہت بڑا جرم ان کے ہاں. اس پر جناب انہوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا کہ فلاں عیسائی نے جانور ذبح کیا تھا اور اس نے وہ فلاں مسلمان نے کھا لیا. اب اس کا پتہ نہیں وہ مسلمان کو نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، ممکن عیسائیوں سے بہتر ہو. تو بات کرنے کا مقصد ہمارے جو چیزوں کو سمجھنے کے اسٹینڈرڈ ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ہے، دوسری بہت بڑی ہے، ماں سے زنا کرنا بہت بڑا ہے. اسی آپ سر نے اس لیے اس کو ذکر کیا کہ لوگ اس کو چونکہ بہت بڑی چیز سمجھتے، اور ہے بہت بڑی، کوئی شک نہیں کہ زنا ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے. چاہے کہ وہ جرم جو ہے زنا جو ہے وہ اپنے محرموں کے ساتھ کیا جائے، اور خصوصاً ماں کے ساتھ کیا جائے کہ جس ماں سے آدمی بچہ وہ پیدا ہوا ہے، سمجھے نا، اس سے زنا کرنا یعنی اس کی قباحت کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تم اس کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہو اور ہے واقعی بہت بڑا جرم ہے، تو سود کی لعنت کو جانو کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، اور اس میں اگر کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتے ہو تو وہ پھر کتنا بڑا ہے.